پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹے ہیں، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ وہ کیا کہ ان کے چچا زاد بھائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا حضرت زین العابدین سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ مجھے ان پر غصہ تھا یا جو بھی، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ان کے اور ساتھی تھے یا دوست کہہ دیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت گیا اور جا کر جو میری زبان سے کڑوی کسیلی باتیں انہیں سنا ڈالی۔ ظاہر ہے غصہ جو تھا۔ اب ان کا صبر دیکھیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں، کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بالکل خاموشی سے سکتے میں سنتے جا رہے ہیں۔ جو بھی آپ بڑی مشکل کام ہوتا ہے بھائی، آپ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ صبر کا پیمانہ تو اتنا باریک سا ہے کہ فوراً جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے لائن۔ خاموشی سے وہ اس بات کو سنتے رہے۔ اب ان کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ میں نے جو باتیں سنائیں، سنانے کے بعد پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا تو رات کو دروازے پر دستک ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ رات کے وقت کون آیا ہوگا۔ وہ آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے حضرت زین العابدین کھڑے۔ اب انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، صبح جو تم نے یعنی مسجد نبوی میں جو باتیں کہیں، اگر وہ باتیں سچی تھیں تو خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، یعنی اگر تم نے جو کہا، مجھے برا بھلا ہے میرے بارے میں جو بھی بات کی، اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، اور اگر ویسا نہیں ہے اور اگر یعنی تم جھوٹے تھے تو پھر اللہ پاک تمہیں معاف کر دے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلام کیا اور وہاں سے چل دی۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے انہیں روکا، انہیں روک کر میں نے ان سے معافی مانگی کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا اور آئندہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ اللہ والے تھے، وہ راضی ہو گئے، یعنی معاف کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں میرے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ پھر ایک اور بڑی ہی اسپیشل بات ان کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر بات ہی خاص ہے، نواسے رسول ہیں وہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا درجہ ہے ان کا، لیکن ایک بہت اہم بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو ان کے غلام ہوتے تھے ان سے بڑا پیارا معاملہ تھا ان کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے غلام انہوں نے آزاد کیے کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جو غلام ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، یعنی اچھے طریقے سے خدمت کرتا تھا، یہ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے، ہمارا کوئی بھی کوئی نوکر چاکر کہہ دیں، ہیلپر کہہ دیں، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ چلتا رہے، ہمارے ساتھ لگا رہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ سمجھیں گے اس کے حسن سلوک کا یہ انعام ہوتا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ پھر اگر کوئی غلام ایسا ہوتا تھا کہ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی اور وہ بعد میں اس پہ توبہ کر لیتا تھا، معافی مانگ لیتا تھا، تو وہ اسے بھی آزاد کر دیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی یہ غلام آزاد کرنے کی جو بات ہے نا، کافی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہ عید کی جو پچھلی شب ہوتی تھی اس میں بھی کافی سارے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کرو کہ یا اللہ پاک علی بن حسین کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد وہ آزاد کر دیتے تھے۔ اس میں پھر کہتے کہ غلاموں کو دو خوشیاں ملتی تھی، ایک تو عید کی کہ صبح عید ہے، اور دوسرا اپنی آزادی کی۔ پیارے مسلمانوں، یہ بیان کیوں کیے جاتے ہیں واقعات؟ تاکہ ہم لوگ جن کی زندگی دین اسلام سے کافی دور جا چکی ہے، ہٹ چکی ہے، ان کے بارے میں جانیں کہ جن پر یہ دین اسلام ڈائریکٹ اترا، جنہوں نے بہت زیادہ قربت پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جن پر اس قربت کا گہرا اثر تھا، تقویٰ تھا، جن کا بہت زیادہ مضبوط ایمان تھا، ان کے کیا حالات تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔